YouTube, an informative channel. صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ احباب سے درخواست ہے کہ توجہ سے اس پاکیزہ مجلس میں بیٹھیں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ موبائل کی طرف متوجہ ہونے یا اس کے میسیجز کی طرف متوجہ ہونے سے اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ فرمائیں۔ ہمارے پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جو دین کے غلبے کی صورت ظاہر فرمائی وہ روز روشن کی طرح ایک حقیقت ہے، سوائے اس کے کہ جو تعصب کی شدت کی بنا پر حقیقت کے دیکھنے سے اندھا ہو گیا ہو، باقی ہر ایک کو وہ حقیقت نظر آ رہی ہے۔ اب اس موقع پر عالم کفر جس میں برطانیہ سر فہرست ہے اور باقی اس کے ہم نوا ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو چلنے نہ دیا جائے، خدا نخواستہ، یا یہ کہ ان کی حکومت کو غیر مستحکم کیا جائے مختلف سازشوں کے ذریعے۔ ان کو بدنام کرنے کے لیے یا ان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے عالمی برادری کے سامنے ان کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی ساکھ کو خراب کرنے پر محنت ہو رہی ہے۔ ان سازشی اقدامات میں سے ایک اقدام یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا، خواتین کو محروم کیا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جس کابینہ کا اعلان کیا اس کابینہ میں کوئی خاتون وزیر نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ خواتین کو ان کے حقوق میسر نہیں ہیں۔ اس کے بہت سے جوابات ہیں اور حقیقت پسند لوگ تو محض اس مضمون سے سمجھ ہی جاتے ہیں کہ اس کا واویلہ کرنے والوں کے اصل مقاصد کیا ہیں اور اس کے پس منظر کیا ہیں۔ 1 کروڑ سے زائد افراد میں اگر 17، 18 یا 20، 25 خواتین کسی جگہ پہ مظاہرہ کریں یا 100 یا 500 افراد مظاہرہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ 500 لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگوں کا یہی مفہوم ہے، وہ اس کے ہم نوا ہیں یا ان کی یہی آواز ہے، یہ مطلب نہیں ہوا کرتا۔ یہ میڈیا کی شرارت ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے اس طرح کی کیفیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اتنا تناسب گندگی کا تو ہر دور میں رہا ہے، اتنا تناسب گندگی کا ہر دور میں رہا ہے، تو یہ تو پھر طویل ترین زمانہ گزر چکا ہے عہد مبارک سے، تو جیسے جیسے دوری ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ تقدس، وہ اہمیت، وہ عظمت، وہ پاکیزگی کم ہوتی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جن ممالک میں خواتین وزیر ہیں ان ممالک میں خواتین کو کون سے حقوق مل گئے؟
ہمارے ملک میں خواتین وزیر ہیں، ہمارے ملک میں خاتون وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ جو لوگ واویلا کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کو سامنے کیوں نہیں رکھتے کہ آج تک امریکہ میں خاتون صدر نہیں بن سکی؟ جی، جہاں بنی ہیں یا دیگر عہدوں پر فائز ہیں وہاں کون سے حقوق مل گئے؟ ابھی سوشل میڈیا چونکہ آپ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے تو دو تصویریں ملاحظہ فرمائیے۔ فرانس میں ایک خاتون ایک اسٹور میں خریداری کے لیے جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس خاتون نے ویکسینیشن نہیں کروائی، بس بھگدڑ مچ جاتی ہے اور دسیوں پولیس والے اس خاتون پر پل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ اس پہ تشدد کرتے ہیں، باقاعدہ عملاً اس پہ تشدد کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ یہ نام نہاد روشن خیال ماڈرن قوم کا یہ چہرہ ہے۔ اور افغانستان میں ایک جگہ خواتین احتجاج کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ چند خواتین، مٹھی بھر خواتین اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، کسی کے لیے کام کر رہی ہیں، تنخواہ پہ ہیں، اور میں نے عرض کیا، بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں، کہ گندگی کا تناسب اتنا تو ہر جگہ ہوتا ہی، کتنا ہی پاکیزہ معاشرہ کیوں نہ ہو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی صاحب نے ایک بات کہی تھی، میں اسی کے تسلسل میں بات کہنا چاہتا ہوں، عورت بے حیا نہیں ہوتی، اور جو بے حیا ہوتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی۔ عورت حیا کا نام ہے۔ اللہ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بطن سے ولی پیدا ہو۔ تو وہ جو مظاہرہ کر رہی تھیں تو ایک عالم جو اس موقع کے حوالے سے جن کو ذمہ داری سونپی گئی تو میگا فون پہ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات میں جو آپ کے جائز مطالبات ہیں پورے ہوں گے، آپ ایسا نہ کیجیے۔ تو ایک خاتون آگے بڑھ کے میگا فون چھین لیتی ہے، اور یہ اس کے رد عمل میں مار پیٹ تو دور کی بات ہے، کوئی جملہ بھی نہیں کہتے، خاتون کے احترام میں خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اور ایک خاتون کو 10 پولیس والے پکڑ کر پیٹتے ہیں، سرعام پیٹتے ہیں، یہ عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں بڑے بڑے عہدوں پر خواتین فائز ہیں، وہاں پہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں سنیے۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں زبردستی زیادتی یعنی زنا بالجبر کا جو تناسب ہے وہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد ایک زنا ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق انہیں دیے جا رہے ہیں۔ ان حضرات کے طالبان میں آنے کے بعد جو جرائم کا تناسب تھا وہ صفر ہو گیا ہے۔ امریکی افواج جب یہاں پر تھیں تو باقی علاقے تو دور کی بات ہے، کابل شہر میں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں۔ یہ جو لوگ بھاگے ہیں اور یہ جو جہازوں سے لٹک لٹک کر مرے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو نام نہاد جرائم پیشہ تھے اور امریکی بدماشیہ کی سرپرستی میں راتوں کو لوگوں کے گھروں میں گھس کر عزتیں لوٹتے تھے اور ان کا مال لوٹتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ عورت باحیا ہوتی ہے، اور جو باحیا نہیں ہوتی وہ عورت نہیں ہوتی۔ حیا کیا ہے؟ خاتون کے حقوق کیا ہیں؟ خاتون پر اضافی بوجھ ڈالنا، اس پر اضافی مشقت کا اس کو پابند کرنا، اس کی زندگی کو اجیرن کرنا، یہ خاتون کو حقوق دینے کے مترادف نہیں۔ خاتون کو سہولت اور عزت بیک وقت دی جائے، اسے کہا جاتا ہے کہ اسے حقوق دیے گئے۔ خاتون کے حقوق کیا ہیں؟ خاتون کا مقام کیا ہے؟ اور
اولیاء کی تاریخ کیا ہے، اس نسبت سے ایک روح پرور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اضافی توجہ درکار ہوگی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ایک نوجوان ایک اللہ والے سے منسلک تھا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آخرت کا فکر پیدا ہو گیا، اور جب آخرت کا حقیقی فکر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیمرے لگے ہوں یا نہ لگے ہوں، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، 7 پردوں کی تنہائی میں بھی انسان کسی کا حق مارنے سے گریز کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے مجھے اگر میں نے کسی سے زیادتی کی، کسی کے حقوق ضائع کیے، تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ کسی سفر میں وہ نوجوان جا رہا تھا، اس زمانے میں سواری کے اتنے وسائل نہیں تھے، تو وہ نہر کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا، سفر طویل تھا۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھتا رہا، گرمی کی شدت ہوتی گئی، اور کھایا پیا اس نے کچھ تھا نہیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ بھوک نے اس کو نڈھال کر دیا۔ اس نے اطراف میں دیکھا، دور دور تک اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب وہ بھوک کی شدت تھی، وہ لپکا اور اس نے وہ سیب اٹھایا، اسے صاف کیا اور کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ میری ملکیت نہیں تھا۔ جب میری ملکیت نہیں تھا تو میرے لیے اس کا استعمال جائز نہیں تھا۔ اللہ کے کرم سے ایمان بھی مجھے میسر ہے، اللہ کے فضل سے اعمال کی پابندی کی توفیق بھی ہے، فرائض کا اہتمام بھی ہے۔ جتنی چیزیں احکامات الہیہ کے دائرے میں آتی ہیں، اللہ کے فضل سے میں انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پریشانی اسی لاحق ہوئی کہ اگر سارے کے سارے کام اور سارے کے سارے اعمال مکمل ہوئے، اور آخرت میں اس سیب کا مجھ سے سوال ہو گیا کہ اس کا جواب دو گے تو آگے جا سکو گے، تو میرا بنے گا کیا؟ جب فکر آخرت اور آخرت کا احساس نہیں ہوتا تو پھر غلط کام کو آدمی غلط کام نہیں سمجھتا۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو چوری کرنے کو، دھوکہ دینے کو، کسی کا مال ہڑپ کرنے کو غلط سمجھتے ہی نہیں، عادت بن گئی ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ اور اگر کوئی، یہ ان لوگوں کا خیال ہے، اور اگر کوئی احساس دلائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، میاں کہاں رہتے ہو، کس زمانے میں ہو، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ایسے ہی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، کسی فرد کا راستے سے بھٹک جانا وہ اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا اجتماعی طور پر معاشرے کا راستے سے بھٹک جانا ہے۔ سارے معاشرے کا مزاج ہی یہ بن گیا ہے، اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ بچہ آ کے بتاتا ہے کہ میں نے آج فلاں جگہ پہ 2 نمبری کی، وہ دکاندار کو اتنے پیسے دینے تھے، میں نے اتنے پیسے دیے اور باقی چھپا لیے، تو ماں باپ اس کو شاباشی دیتے ہیں۔ فلاں موقع پر میں نے یوں دھوکہ دیا، اتنی چیز لینی تھی، باقی میں نے آنکھ بچا کے چھپا لی، ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنا سمجھدار ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دور دور تک یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں۔ جب نیکی ہوتی ہے تو نیکی کی خوشبو پھیلتی ہے، وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن طبیعتوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔
اور جب برائی ہوتی ہے تو برائی کی نحوست پھیلتی ہے، وہ نحوست نظر نہیں آتی لیکن اس کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار سب چیزیں میسر ہیں لیکن چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. گاڑی بھی ہے، کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، سب کچھ ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. گھر آؤں تو ٹکریں مارنے کو دل چاہتا ہے، یہ کرنے کو دل چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. بچے زہر لگتے ہیں. بچے زہر نہیں لگتے، یہ اس زہر کا اثر ہے جس کے ہم عادی ہو گئے ہیں. تو اس نوجوان نے سوچا کہ اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا، اب اس کی تدبیر سوچیں. تو ہم جیسا ہوتا تو کہتے ہیں یہ توبہ کر لیں، تو بے شک توبہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کیا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے. دو کام کرنے، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، جس کا حق مارا ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس کو راضی کرنا ہے. چنانچہ وہ بڑا پریشان ہوا، اس حقیقت کا اس کو ادراک. ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں جی اگر بہت زیادہ گناہ قرآن خوانی کرا لو، جی آیت کریمہ پڑھا لو، بڑا تیر مار لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں معافی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک کہ بندے سے معاف نہ کروا لیا جائے. اور یہ بڑا فطری ضابطہ ہے. ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، آ کے کہے میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو یہ تو بڑی اندھیر نگری والی بات ہے. مظلوم تو بیچارہ پس گیا. جی تو خیر اسی فکر میں وہ چلتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کرتا رہا. چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیب کا، اور سیب کے بہت سے درخت بالکل نہر کے کنارے اس طرح ہیں کہ اس کی شاخیں، درخت کی شاخیں بالکل نہر کی جانب جھکی ہوئی ہیں، اور وہ پھلوں سے وہ جو درخت ہیں وہ لدے ہوئے ہیں، اور بالکل ویسے ہی سیب ہیں جیسا اس نے اٹھا کے کھایا تھا. اب یہ قرینہ اس کو ایسا ملا کہ وہ غالب گمان یہ ہے کہ اسی باغ کا وہ سیب ہوگا. اب اسے امید کی ایک کرن نظر آئی کہ باغ کے مالک سے ملتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ میں باغ کے مالک سے بات کروں گا تو باغ کا مالک کہے گا کوئی گل نہیں پتر، جا تینوں معاف کیتا. تو لوگوں سے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے، لوگوں نے پتہ بتایا. تو بتائے ہوئے پتے پر، دیے گئے پتے پر وہ نوجوان پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک صاحب باہر تشریف لائے. نورانی شکل کے تھے، چہرے پہ سنت مبارکہ تھی، یعنی ملا تھے. ملا کی دوڑ مسجد تک، یہی کہا جاتا نا تنزن. میں آپ سے بہت ادب سے درخواست کروں گا، دین خیر خواہی کا نام ہے. ملا کی دوڑ مسجد تک یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے. یہ میرے نبی کا پاکیزہ عمل ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ تو اس سے بڑھ کے بندے کے لیے کیا معراج ہوگی کہ جب پریشان ہو سیدھا اپنے رب کے گھر پہنچیں. تو دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جو بزرگ ملے ان سے پوچھا، سلام کیا، کیا کہ حضور یہ باغ آپ کا ہے؟ ان کا جی بالکل. حضور آپ سے ایک کام ہے. انہوں نے فرمایا کہ کہو. کہ حضور ایسا ہے کہ میں نے بھول کے آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، تو مجھے بڑی پریشانی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سیب کے پیسے مجھ سے لے لیں. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ یہ جو پیسے لینے والی بات ہے یہ تو کھانے سے پہلے طے ہوتی ہیں، سودا تو پہلے طے ہوتا ہے، تو پیسے تو ہم نہیں لیں گے. تو کہا ٹھیک ہے، اگر آپ پیسے نہیں لیتے تو ہاتھ جوڑ لی کہ آپ مجھے معاف کر دیں. تو انہوں نے سر سے پاؤں تک نوجوان کو دیکھا اور کہا کہ معافی بھی نہیں ملے گی. اس سے پہلے تک تو وہ نوجوان بھی ایزی لے رہا تھا، جب یہ کہا کہ پیسے بھی نہیں لیں گے اور معافی بھی نہیں ملے گی اب وہ پریشان ہوا.
اس نے کہا کہ حضور آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کتنا پریشان ہوں، میری آخرت متاثر ہو رہی ہے۔ تو کہا میاں صاحبزادے اس کا پہلے خیال کرنا چاہیے تھا۔ بہت منت سماجت کی تو بڑے صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ ہماری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ تھوڑی سی اس میں کمی ہے۔ کمی یہ ہے کہ آنکھوں سے اسے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے اسے سنائی نہیں دیتا، زبان سے وہ بول نہیں سکتی، یہ اس میں کمی ہے۔ ہاں ایک اور ذہن میں رکھنا کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، اور ایک بات بتانا بھول گیا کہ دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، باقی بالکل ٹھیک ہے وہ۔ آپ سن رہے ہیں؟ تو اس بچی سے تم نکاح کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب اس نے سوچا کہ نظر بھی نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا، بول بھی نہیں سکتی، نہ میں اس کی سن سکوں، نہ مجھ سے سنا سکوں، نہ کہہ سکوں، کام بھی نہیں کر سکتی، اور دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں۔ تو پریشان ہوا۔ اب سوچا کہ خدمت کا تصور بھی ختم، بلکہ خدمت تو ساری زندگی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ تو ایک دفعہ سوچا کہ انکار کر دوں، ساتھ ہی سوچا کہ یار کتنی زندگی ہے، 10 سال 20 سال 30 50 سال، کتنی ہے؟ 50 سال اگر میں ایک معذور شخص کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو بچا لوں تو سودا سستا ہے۔ 50 سال۔ یہ سوچنے کے بعد نوجوان نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ ان کا ٹھیک ہے آئیے۔ گھر گئے، اپنی بچی سے اجازت جس صورت میں بھی لینی تھی وہ اجازت لے کر کے آئے، اور نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد کہا گیا کہ تشریف لائیے، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ وہ کمرے میں گئے تو جاتے ہی فوراً واپس آ گئے۔ تو باہر وہ بڑے صاحب کھڑے ہوئے تھے، پوچھے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ حضور وہ آپ نے مجھے غلطی سے کسی دوسرے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ کہ اندر جو خاتون بیٹھی ہیں ان کی تو آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اور وہ تو بولتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں۔ تو بڑے صاحب نے کہا کہ یہی آپ کی اہلیہ ہیں، اور یہی وہ بچی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، انہی سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ اندھی، بہری، گونگی اور لنگڑی لولی ہے، تو یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اچھا بیٹا بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، جو امت کے مختلف افراد کے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بیٹیاں صرف بیٹیاں نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جب سرکار کی بیٹیاں ہیں تو کل قیامت میں مجھے سرکار کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ سرکار یہ فرمائیں گے کہ میری روحانی بیٹی کا ظہور تمہارے گھر میں ہوا تھا، تم نے اس کا خیال کیا یا نہیں کیا؟ لیکن سرکار فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس کی تربیت کیسے کروں۔ تربیت میں ماڈرن جو تعلیمی ادارے ہیں یا ماڈرن معاشرے جو کہلاتے ہیں ان کے مطابق کروں کہ اس کو اس کے حقوق ملیں، اور یہ جناب یہ بھی دنیا میں نام روشن کرے، جی ملک کا نام روشن کیا، قوم کا نام روشن کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نام روشن کرنے پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ شورش کاشمیری مرحوم بڑے ادیب گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ مخالف حکومت نے انہیں قید کر دیا، اور قید کرنے کے بعد حکومت یہ چاہتی تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ توانا آواز جو ہمارے خلاف اٹھتی ہے یہ دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ اب سامنے آ کر تو نہیں مار سکتے تھے، اگر ایسا کرتے تو عدالت اور انصاف کا
تقاضا پورا کیا جاتا، لوگ پکڑے جاتے، حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ اس کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ کھانے میں کچھ نہ کچھ ملا کر بھیجنا چاہیے۔ تو شورش کاشمیری مرحوم نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے موت سے واپسی۔ اس کے شروع میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب صاحب تحریر کوئی کتاب لکھتا ہے تو عموماً اس کے آغاز میں انتساب کے عنوان سے ایک تحریر ہوتی ہے، مختصر سی، کہ یہ کتاب کس کے نام ہے، میں نے کیوں لکھی ہے۔ اس مفہوم کو انتساب کا عنوان دیا جاتا ہے۔ تو شورش کاشمیری مرحوم لکھتے ہیں کہ ایک نرس کی ڈیوٹی لگی جو مجھے کھانا دینے آتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کمرے میں ایسے آلات لگے ہوئے تھے کہ جو آواز کو ریکارڈ کرتے تھے یا آواز کو ہیڈ کوارٹر تک پہنچاتے تھے تاکہ میری تمام نقل و حرکت اور میری تمام گفتگو وغیرہ کو وہ سن سکیں۔ کہتے ہیں کہ وہ خاتون میرے لیے کھانا لے کر آتی، تو کھانے میں مختلف چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ چیزیں کہ جن میں اس خاتون کے خیال میں کچھ ملایا گیا ہوتا، میں کھانے لگتا تو وہ بولے بغیر مجھے اشارے سے کہتی کہ آپ یہ کھا لیں، یعنی اس کو چھوڑ دیں۔ تو میں پوچھتا کہ یہ کیوں نہ کھاؤں؟ میں پوچھتا کہ یہ کیوں نہ کھاؤں؟ اب ظاہر ہے کہ خاتون اس لیے نہیں بول سکتی تھی کہ اس کی آواز بھی وہاں پہنچتی اور اس کو پریشانی ہوتی، پکڑی جاتی۔ تو شورش مرحوم کہتے ہیں کہ جب میں پوچھتا کہ یہ کیوں نہ کھاؤں، تو وہ بجائے جواب دینے کے وہ جواب دینے کے بجائے 2 آنسو ٹپکا دیتی۔ وقت گزرا، میری قید مکمل ہوئی اور آج میں اپنی قید کی داستان لکھ رہا ہوں۔ تو اس کتاب کا انتساب اگر میں لکھتا تو اس بیٹی کے لیے لکھتا، اس کتاب کا انتساب اگر میں لکھتا تو اس بیٹی کے لیے لکھتا، لیکن بیٹیاں اللہ نے حجاب کے لیے پیدا کی ہیں، انتساب کے لیے نہیں پیدا کی۔ ملک کا نام روشن کیا، یہ ملک کا نام روشن کرنا نہیں ہے۔ ملک کا نام روشن کیا کیسے؟ کہ فلاں خاتون حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں، اس کو روشن کرنا کہتے ہیں۔ فلاں خاتون حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں۔ روشن کرنا کس کو کہتے ہیں؟ قیامت تک روشن کیا، اور قیامت تک اس کی روشنی میں ہم رہنمائی پاتے رہیں گے کہ حضرات حسنین کی والدہ ہیں، اور ایسا روشن کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ صرف یہاں ہی نہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں یہ۔ اس کو روشن کرنا کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے بہت سوچا کہ میں اس بچی کی تربیت کیسے کروں۔ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ جس کی بیٹی ہے کیوں نہ اس سے پوچھوں۔ میرے نبی کی روحانی بیٹی ہے تو کیوں نہ اس سے، اور یہ جذباتی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ ہیں۔ تو میں نے سرکار سے پوچھا چشم تصور میں کہ حضور میں اس کی تربیت کیسے کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جب میری بیٹی ہے تو پھر میری بیٹی کی طرح اس کی تربیت کرو۔ جب میری بیٹی ہے تو پھر یہ فاطمہ کی روحانی بہن ہے،
فاطمہ کی روحانی اولاد ہے تو پھر فاطمہ جیسے رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، تو ان جیسی تربیت کریں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس ساری سیرت کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ حیا بنتا ہے، اس کا خلاصہ حیا بنتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سرکار کی بیٹی ہیں، اگر انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ گوشت پوست، خون، روح، ان چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی اور چیز سے تخلیق ممکن ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق صرف اور صرف حیا سے ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تصور حیا ہے وہ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو کہتے ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ خاتون کو آزادی ملنی چاہیے، کس نے کیا پہننا ہے یہ وہ خوب جانتا ہے۔ اگر کس نے کیا پہننا ہے تو پگڑی سے چڑ کیوں ہے تمہیں، اور اگر کسی نے کیا پہننا ہے تو دوپٹے سے تکلیف کیوں ہے تمہیں؟ جی، اگر یہی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ سنت مبارکہ کا اہتمام کریں تو کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فرق نہیں پڑتا تو امریکہ اور برطانیہ کے چند وزیروں کو داڑھی اور پگڑی تو پہنا کر دکھائیں، داڑھی تو رکھوا کر دکھائیں، پتہ چل جائے گا فرق کیسے نہیں پڑتا۔ یہ سارے قابل قبول ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، الیاذ باللہ، خدا نہ خواستہ اگر یہ داڑھی اور پگڑی ہٹا دیں، تکلیف ہی اس کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس عقیدے کی ہے کہ برتری صرف اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کے دین کی ہے، اس کے نبی کی ہے اور اس کی سنتوں کی ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ دیکھیں، ان کا مزاج دیکھیں، ان کا ذوق دیکھیں۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی ذات کے حوالے سے سب کچھ اختیار کر سکتا ہے، پردے کا، ہر سب چیز کا، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ تو سبحان اللہ۔ حضرت کی تربیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے تمام نبیوں کے سردار جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے۔ تو پوچھا گیا کہ رات کی تاکید کیوں؟ فرمانے لگیں کہ جنازے کی جب چارپائی کو لے کے جاتے ہیں تو راستہ ناہموار ہو سکتا ہے، اٹھانے والوں اور لے کر چلنے والوں سے اگر وہ خیال نہ کریں تو عدم توازن کی صورت ہو سکتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے جسم کے خد و خال میرے مرنے کے بعد بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی مومن ہیں، سارے دن سیلفیاں، سارے دن اپنے جسم کی نمائش، جس کا نام لیتے ہیں، جس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے میرے مرنے کے بعد بھی میرے کوئی خد و خال نہ دیکھے۔ فطرت نے ایسے بھی مسخ ہونا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا گیا کہ اماں جی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ 5 کپڑے ہوتے ہیں خاتون کے لیے کفن میں، اور پھر چارپائی کے اوپر ایک کپڑا اور ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چارپائی کی حرکت کی بنا پر میرے بابا کی غیرت اور میرے بابا کی تعلیمات اور تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے طے کر لیا کہ اس کی تربیت، اس بچی کی تربیت ایسی ہی کرنی ہے کہ کل سرکار جب مجھے دیکھیں تو مجھے سینے سے لگائیں اور فرمائیں کہ تو نے میری بیٹی کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ جب کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں اور اس کو آخرت میں تو نوازیں گے، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ وہ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا۔ تو میں نے جب بیٹی میری باشعور ہوئی تو اس کو میں نے بلا کے سمجھایا، یہ سارا سبق میں نے اس کو بتایا۔ بیٹیاں سبحان اللہ کیا اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے تو یقین کیجئے کہ دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں۔ سبحان اللہ۔ میں ایک ایک بات کہتا گیا کہ بیٹی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، پاؤں کی حفاظت کرنی ہے۔ جن جن چیزوں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، محسن کے احسانات کا تقاضا ہے کہ نعمتیں اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں استعمال ہوں، اس کی مخالفت اور بغاوت میں استعمال نہ ہوں۔ میں کہتا گیا، وہ سنتی گئیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ ان کا رد عمل کیا آئے گا، تو اللہ سے دعا کر کے اخلاص کے ساتھ میں نے وہ باتیں کی تھیں، اور اللہ کی ذات تو بڑی قدردان ہے، اخلاص سے کیے گئے عمل کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے اللہ پاک۔ تو میں نے جب اگلی بات سنی تو میں حیران رہ گیا کہ میں نے جو سبق دیا تھا وہ بیٹی نے کیسے یاد کیا۔ کہتے بابا آپ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کرنی یعنی بے پردگی نہیں کرنی، نامحرم کو نہیں دیکھنا، تو بابا سنیے، میں نے آپ کا دیا ہوا سبق یوں یاد کیا کہ آج کے بعد جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے میری آنکھیں اندھی ہو گئیں، جن باتوں کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے میری زبان ختم ہو گئی، میں گونگی ہو گئی، جن چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے میرے کان، میری سماعت ختم ہو گئی، جو کام ہاتھ سے کیے جاتے ہیں اور ناجائز ہیں یوں سمجھے کہ میرے دونوں ہاتھ ختم ہو گئے، اور جن گناہوں کے لیے قدم استعمال ہوتے ہیں میرے دونوں پاؤں ختم ہو گئے۔ اب تو اس شخص کا کیا کہنا کہ دیکھیے فکر مندی کی تھی آخرت کی، ایک سیب پر اللہ کی عنایات دیکھیں کہ معافی بھی ہوئی اور اتنا پاکیزہ رشتہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اللہ پاک خوش ہوتے ہیں نا تو پھر اس طرح سے نوازتے ہیں کہ بڑے بڑے کہہ رہے تھے کہ 30 دن لگیں گے کابل تک پہنچنے میں، 3 مہینے لگیں گے قبضہ کرنے میں، صبح آنکھ کھلی تو قبضہ ہو چکا تھا۔ ایسے ہی ہے، یہ ان کی عنایت ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھدار اور باشعور کہلانے والا دوڑ 4 کے کلیے کے تحت مجھے سمجھا سکے یا خود سمجھ سکے تو سامنے آئے، سوائے اس کے کہ اللہ کی مدد کا ظہور ہوا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے بھاگے ہیں وہ کہ جن کے پیچھے تم بھیک مانگتے پھرتے ہو۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے نیت کی اپنی آخرت بچانے کی، میں نے طے کر لیا تھا کہ ساری زندگی مشقت کر لوں گا میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے نیت کی، ہم نے لکھ لیا کہ تم نے کر دیا، تم نے اپنی حیثیت کے مطابق نیت کی، جیسے ہم بڑے، جیسی ہماری شان بڑی ہماری عطا بھی ویسی ہی بڑی ہے۔ ایسا پاکیزہ رشتہ تم نے دیا، ہم نے تمہیں عطا کیا۔ بات یہاں پر مکمل ہو گئی، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی، بات تو یہاں سے شروع ہوئی۔ بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چلنے والی، بیوی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والی، اور میاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ ٹھیک، یقیناً بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، نبی نہیں تھے وہ، خیر کوشش کی سرکار کے نقش قدم پہ چلنے کی، اور بیوی نے کوشش کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا دور نہیں ہے، جب تک کسی کو رشوت نہ دیں، جب تک جھوٹ نہ بولیں، جب تک غلط ایف آئی آر کا مضمون جب تک غلط نہ لکھیں، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ میں گناہ گار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ نیکی کا زمانہ تھا، نیکی کا زمانہ ہے، اور نیکی ہی کا زمانہ رہے گا۔ ٹھیک،
یہ اختیار کیا انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق. ظاہر ہے کہ جو نامکمل ہے اس کی کوشش بھی نامکمل ہوتی ہے. مکمل ذات تو اللہ کی ہے، کامل ذات اللہ کی ہے، تو بندہ اپنی حیثیت کے مطابق محنت کرتا ہے، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرماتا ہے. انہیں لگ بھگ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، چاند سا بیٹا تھا، اور وہ محاورتاً چاند سا بیٹا نہیں تھا، وہ حقیقتاً چاند سا بیٹا تھا کہ ایسا چاند کہ جس کی روشنی آج بھی دنیا کو منور کیے ہوئے. کہتے ہیں کہ وہی بچہ آگے چل کر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے. میں اپنے بھائیوں سے، بچیوں، بہنوں، معاشرے کی خواتین کے حوالے سے، اور میری وہ بہن بیٹیاں جو اس مجلس ذکر میں واسطہ بالواسطہ شریک ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ جس ذات نے اس وقت حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی تخلیق فرمائی، وہ ذات آج بھی ایسے ولیوں کو پیدا کر سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا. یہ اتنا آپ کر لیجئے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اخلاص سے کی گئی محنت کو ضائع فرمائے، ناممکن ہے. ان کے ہاں ناقدری نہیں ہے. یہاں پہ ہوتا ہے 20 سال غداری کی، اپنے مسلمان بھائیوں کو پکڑوایا، آج جانے کا وقت آیا تو امریکہ چھوڑ کے چلا گیا. جی، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. وہ وفا کے خالق ہیں اور کسی کو نہیں بھولتے. عمل تو عمل، وہ عمل کی نیت پر عطا فرما دیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کرنے کے لیے، معاذ اللہ دین سے دور کرنے کے لیے، ایمان سے محروم کرنے کے لیے کچھ شکلیں تو وہ ہیں کہ آدمی کو کفر کی طرف متوجہ کر دیا جائے، لیکن ایک شکل اور ہے، وہ سب سے آسان ترین سمجھتا ہے مغرب اور عالم کفر. وہ یہ ہے کہ حیا کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر، سائنس کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر، یعنی خواتین کے حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر باقاعدہ باضابطہ وہ منفی محنت ہو رہی ہے کہ ان کی خواتین سے حیا کو نکالے. خواتین بیچاری بچیاں سادہ، جو ان سے کہہ دیا آپ یہ کریں وہ کرنا شروع ہو گئے. حیا کو نکال دیں، باقی آپ کا سارا کام آسان ہو جائے گا. یہ ان کا مشن ہے. کیوں آسان ہو جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کو پڑھا ہے کہ ایمان اور حیا 2 ساتھی ہیں، اگر ان میں سے ایک نکل جائے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. ایک ضابطہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص بے حیائی کا کام کرنے کے بعد نادم نہ ہو تو سمجھ لیں کہ حیا تو گئی تھی، ایمان بھی رخصت ہوا. اگر بے حیائی کے کام کے بعد ندامت ہوگی تو سمجھ لیں کہ ایمان کی رتی باقی ہے. اگر توبہ کی توفیق نہ ہو اور بے حیائی کے بعد ندامت نہ ہو تو سمجھو کہ ایمان جیسا سرمایہ وہ نکل چکا ہے. اب دوپٹے کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، اسلامی شعائر کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ پیسوں کے لیے ہوں یا کسی بھی غلط مقصد کے لیے ہوں، اگر اس موقع پر جو مظاہرہ کرنے والا ہے یا جو نام نہاد نعرہ لگانے والا ہے یا لگانے والی ہے، اگر اس کو ندامت نہیں ہوتی تو بڑے ادب سے درخواست ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کیجیے. یہ انہی کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی ہے. ہم سب سوچیں. میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اگر فرق نہیں پڑتا تو امریکہ اور برطانیہ کے پارلیمنٹ میں آدھے افراد ایسے آپ شامل کر دیں یا انہی میں سے تاکید کر دیں بھئی آپ نے داڑھی بھی رکھنی ہے، پگڑی بھی پہننی. لوگ بھی عجیب ہیں.
کہ مولانا لوگ یا ملا لوگ تعلیم کے خلاف ہیں، بالکل نہیں، تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ مومن بن کے مسنون چہرے میں بھی تو ڈاکٹر بن سکتا ہے آدمی، حجاب میں رہتے ہوئے بھی تو بہن بیٹیاں ڈاکٹر بن سکتی ہیں، مسنون چہرے کے ساتھ بھی تو آئی ٹی اسپیشلسٹ بن سکتا ہے، سنت مبارکہ کا اہتمام کرتے ہوئے بھی تو پائلٹ بن سکتا ہے آدمی۔ یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ ترقی کے لیے، ان چیزوں میں مہارت کے حصول کے لیے سنت مبارکہ کو ذبح کیا جائے؟ یہ آپ نے کہاں سے طے کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ دیکھیے، امریکہ ان کو لے گیا جو ان جیسے تھے، داڑھی والوں کو چھوڑ گیا۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ داڑھی والوں میں کوئی کمزور ایمان والا ہو، جی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ داڑھی والوں میں کوئی برائی کرنے والا بھی ہو، سب ہو سکتے تھے نا۔ لیکن اس نے شباہت کو معیار بنایا کہ کس کا حلیہ کیا ہے، جو میرے جیسا ہے میں اس کو بچاؤں گا، ٹھیک، یہی معیار بنا ہے نا۔ جو بائیڈن جیسا ہے، جو بورس جانسن جیسا ہے، اس کو ہم بچائیں گے، جس نے لباس ان جیسا پہنا ہو، جس نے شکل ان جیسی بنائی ہے۔ ایسے ہی ہیں، چلیں ایسے ہی کر لیتے ہیں، تمہارے ضابطے پہ آ جاتے ہیں۔ تمہارے ہاں اگر حفاظت کی ضمانت یہ مشابہت ہے، تو میرے نبی کے ہاں بھی یہی ضمانت ہے حفاظت کی۔ تم لوگوں نے انہیں بچایا جو تم جیسی شباہت اختیار کیے ہوئے تھے، میرا رب انہیں بچائے گا جنہوں نے سرکار کی شباہت کو اختیار کیا، اور میرے رب نے بچایا اور بچا کر دکھایا کہ رات کی تاریکی میں دنیا کی سپر پاور کیسے لائٹیں بند کر کے بھاگی۔ ایسا ہوا؟ نظر آیا؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، یہ اللہ نے دکھایا۔ اور ابھی تو آخرت باقی ہے، ابھی تو آخرت باقی ہے۔ موم، پاپ، ڈیڈ قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے، چھوڑ کے آ جائیں گے، بیٹے تسلی کر کے آئیں گے کہ بیٹی کی قبر پر اتنے من مٹی ڈال دی ہے، اور پھر اپنی تسلی کے لیے قرآن خوانی کروا لیں گے، بیٹے قبر میں تمہیں تمہارے عمل اور تمہارا ایمان کام آئے گا۔ چھوڑ دیں اس نام نہاد آزادی کو اور اتباع کریں پاکیزگی، وہ پاکیزگی جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہچان ہے۔ اور نام اگر روشن کرنا ہے تو پھر اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک ایسی اولاد دے جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے چاند کی صورت میں ہو، کہ جن کی روشنی سے آج بھی پوری دنیا منور ہے۔ لیکن ہر چیز صرف دعا سے نہیں ہوتی، اگر دعا سے ہوتی تو بدر میں 313 کو لے کر سرکار نہ نکلتے۔ دیے گئے وسائل، مہیا وسائل کو اختیار کرنا، اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ یا اللہ میں تیری ہوں، میری شکل، میری حیا، میرا حجاب تیرے نبی کی بیٹی جیسا ہے، میں اپنے عمل سے ثابت کرتی ہوں۔ ساری دنیا مجھے دھتکارتی ہے لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا نے ملا کہا، برا بھلا کہا، ٹھیک، اللہ نے ان کو چمکایا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسی طرح وہ بہن بیٹیاں کہ جو اپنے نبی کی سنتوں کو ملحوظ رکھتی ہیں، حیا کا خیال کرتی ہیں، حجاب کو اختیار کرتی ہیں، اور اس فرسودہ، اس بیہودہ نعرے میں نہیں آتی کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ حیرت ہے ان ماں باپ پر، کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بیٹی مردوں کے ماحول میں جب جاب کرنے کے لیے جاتی ہے۔ دیکھیے خواتین کی وہ کیفیات کہ جن کیفیات کو خواتین جن کی حیا محفوظ ہو، جن کی فطرت باقی ہو، خواتین اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کیفیات کو مخفی رکھنا چاہتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی تکلیف دہ کیفیت ہوگی کہ وہ خاتون اس حالت میں آفس جائے اور اجنبی مرد اس کے بارے میں اشارتاً کنایتاً کہیں کہ آج اس حالت میں حیا کچھ باقی ہے، کچھ شرم باقی ہے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کیسے افراد تیار کیے ہیں
تعلیم کے نام پر یہ تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم تو کہنا آتا نہیں, تعلیم کہہ رہے ہو, خاک آئے گا تمہیں. کاپی پیسٹ کے تمہارے پی ایچ ڈی تیار ہو رہے ہیں. ایک دوڑ لگی ہوئی کہ امریکہ جانا ہے, امریکہ جانا ہے, پھر بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تکلیف دہ کیفیات سننے کو ملتی ہیں. ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کوئی وظیفہ بتائیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ جس منصب پہ ہم بیٹھے ہیں ہمیں سب کچھ سن کر بھی بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں تواضع کے ساتھ خیر کی بات رکھنی ہوتی. خون کھولتا ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے باہر بھیجا, بتانے لگے کہ بیٹی کسی کافر سے شادی کرنا چاہتی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ دعا کریں. بھئی کس چیز کی دعا؟ کو وظیفہ بتائیں. کس بات کا وظیفہ؟ کہ میری بیٹی اس بات پر مصر ہے کہ مجھے اپنے جنس تبدیل کروانی ہے. یہ آزادی ہے. خدا کا خوف کریں. اور حاصل کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے چاند سی اولاد عطا فرمائی, نام نہاد منفی ماحول میں ان کو خراب کیا. جب وہ بڑے ہو گئے, جب ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہونا تھیں, اس وقت ان کو باہر بھیج دیا. ایک امریکہ میں بیٹھا ہے, ایک جرمنی میں بیٹھا ہے, ایک فرانس میں بیٹھا ہے. باپ یہاں مر گیا, وہاں پہ پاپ موم مجھے وہاں سے فلائٹ نہیں مل سکی تھی, وغیرہ وغیرہ. عبدالستار ایدھی مرحوم اپنی یادداشتوں میں فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کبھی آپ کو افسوس ہوا؟ کہنے لگے کہ ہر میت پہ جو لاوارث ہوتی تھی مجھے افسوس ہوتا تھا, لیکن ایک پہ بہت افسوس ہوا. کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پوش ایریا سے کال آئی کہ یہاں پہ ایک لاوارث میت پڑی ہے. تو میں وہاں پہنچا, اس میت کو سنبھالا. تو اس میت کے ساتھ ایک تحریر تھی. اپنی شکل و صورت سے, وضع قطع سے وہ بہت ہی امیر و کبیر آدمی لگتا تھا. میت کے ساتھ ایک تحریر تھی کہ یہ ہمارے والد ہیں, فوت ہو گئے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہماری آج کی کینیڈا کی فلائٹ تھی, ہم یہاں نہیں رک سکتے, تو پلیز آپ ان کا کفن دفن کر کے آپ ان کا جنازہ پڑھا کے انہیں دفنا دیجیے گا. یہ ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. صبح صبح اٹھ کے نبی کی سنت کو ذبح کیا, یہودیوں کے لباس کو عظمت کا معیار سمجھا, 2 گالیاں مولویوں کو دیں, آفس گئے, تنخواہ وصول کی. کیا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں قابل معافی؟ اوپر اللہ نہیں بیٹھا؟ حد ہو گئی ہے. مشابہت اختیار کی, یہی کیا بڑا جرم تھا؟ اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار کے لباس کو گھٹیا سمجھا. کیا سرکار کی سیرت کبھی پڑھی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا, کبھی غور کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا تھا, کبھی غور کیا؟ کبھی تنہائی میں غور کیا؟ کبھی شرمندگی ہوئی کہ میرا چہرہ سرکار جیسا نہیں ہے؟ الٹے ریزر سے صبح سنت کو ذبح کیا اور 2 گالیاں مولویوں کو دیں, اور پینٹ شرٹ پہن کے ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے. کمال ہو گیا ہے. غلامانہ ذہنیت کے انتہا ہے, نہ اپنے کلچر کو اپنا سکے نہ دین کو اپنا سکے, پھر چودھری بنتے ہو. خدا نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے, ان کی برکت ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا. لباس یہود و نصارہ کا, شکل یہود و نصارہ کی, بیزاری سرکار کے لباس سے, بیزاری سرکار کی سنتوں سے, بیزاری سرکار کے غلاموں سے, اور پھر یہ امید رکھنا کہ ہم اس کائنات کے چلنے کا سبب ہیں. تیری ہوا نکل جائے پتہ بھی نہ چلے. میرے نبی نے کہا, غیب کی باتیں بتائیں کہ جنت ہے. میرے نبی نے بتایا کہ دوزخ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ پلسرات ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ فرشتے ہیں. میرے نبی نے, بخاری شریف کی حدیث پاک کہ جنت میں جنتیوں کے لیے اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں, ان نعمتوں کی ایک جھلک یہ کہ ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. میرے نبی نے کہا
ہیں کر کے سن کے کہا کہ یہ پرانی بات ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ پرانی بات کا مطلب ہے کہ نبی کی بات پر یقین نہیں. یہ آدمی کیسے مان لے؟ تم مان سکتے ہو نہ نظر آنے والی چیز. مغرب نے کہا کرونا آ گیا، تم سب نے اپنے منہ ڈھک لیے. جی نہ تمہیں نظر آتا نہ یقین آتا، وہ ثابت بھی نہیں کر سکے. کچھ کرونا سے مرے، کچھ ویکسینیشن سے مرے. جی اور اس کے بعد پھر آخرت کا مرحلہ تو ہے ہی. ایک بات ذہن میں رکھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا. یہ دین حق ہے، اس پر ایمان لانا اور اس کو دین حق سمجھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ جا سکتے ہیں. ایک آپ کی حرکت کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں. کس نے مجبور کیا آپ کو یہاں بیٹھنے پر؟ کتنا ضروری میسج تھا. میں نے آپ سے بھیک مانگی، درخواست کی کہ ایسا نہ کیجیے گا. اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. جو ان کا راستہ ہے صرف وہی ہدایت والا ہے. مغرب کا راستہ ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، عالم کفر کا راستہ ہدایت کا نہیں، گمراہی کا راستہ ہے. صرف ہدایت کا راستہ وہی ہے جو ہدایت میرے رب نے اپنے محبوب کے ذریعے سے بھیجی. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. اگلی بات سنیے اور یقین کیجئے، دلوں میں بٹھائیے. دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں. اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم رب کے محتاج ہیں. نبی ہمارا محتاج نہیں، ہم نبی کے محتاج ہیں. اللہ کی نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں درود پاک کی توفیق بخشی، درود پاک کا راستہ دکھایا. درود پاک سرکار کی ضرورت نہیں، ہماری ضرورت ہے. سنیے کیوں بھیجا. سرکار کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. کیا چیزیں دے کر بھیجا؟ ہدایت اور دین حق. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام کے تمام دینوں پر اس دین کو غالب کر دیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ دین غالب ہوگا انشاءاللہ. رہی بات ہماری، اگر غالب کرنے والوں کے دائرے میں ہوئے تو آخرت بن جائے گی. اگر مخالفین کے دائرے میں ہوئے، دینداروں کا مذاق اڑانے والے میں ہوئے تو خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، دین کا کچھ نہیں بگڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑے گا. تم خسارے میں مارے جاؤ گے. اب دین کا غلبہ کفار اور مشرکین کو پسند ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غالب کر کے رہیں گے ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہو. تو میں اپنی بہن بیٹیوں سے بالخصوص اور اپنے بھائیوں سے بالعموم درخواست کروں گا کہ بہن بیٹیوں کو تعلیم کے نام پر کس ماحول میں بھیج رہے ہیں. آپ ہر چیز کے لیے مظاہرے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. اس کے لیے مظاہرہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں باپردہ ماحول میں اپنی بہن بیٹیوں کو تعلیم دینے کے مواقع چاہیے؟ اس کے لیے مظاہرہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ آدھے مجرم آپ بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی طرف توجہ دیجئے. اور اگر چاہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں میسر ہو تو حصول رحمت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا دامن پکڑا ہے تو وردی باغیوں والی نہ ہو، وردی بھی سرکار والی. سرکار کا دامن پکڑا ہے تو چہرہ باغیوں والا نہ ہو، چہرہ بھی حضرات حسنین والا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص مجھ گناہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. ہماری بہن بیٹیوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کو حیا نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، پاکیزگی اور تقوی نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ نسلوں میں اپنے نیک پاکیزہ ولی متقی نیک بندے پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔